بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، میں شاہ نواز لہری آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ کے نبی پاک کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع دینے والا ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ پہلے ایک ویڈیو دیکھیں، پھر میں آپ کو اس کی تفصیل سمجھاتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہوا یوں کہ آج ہم ڈالوالی سے واپس سیالکوٹ آ رہے تھے، تو راستے میں ایک آدمی کو دیکھا، وہ دودھ فروش تھا۔ وہ بیچارہ کھڑا ہے، گرمی ہے اور کھڑا ہے سائے میں، ایک درخت کے سائے میں۔ تو اسے پوچھنے پر کیا بھائی آپ کیا مسئلہ تو نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرا اگلا ٹائر پنچر ہے گاڑی کا۔ تو ناظرین، میرے پاس مشین تھی ہوا بھرنے والی، تو ہم نے ادھر گاڑی روکی اور اس کو نیچے اتر کے ہوا بھر دی۔ 2-3 منٹ لگے ہوں گے۔ وہ بیچارہ آرام سے چلا گیا، جا کے آگے تقریباً کلومیٹر کے فاصلے پر پنچر والا تھا، ادھر سے پنچر لگا لیا ہوگا اس نے۔ تو ناظرین کرام، ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نے خدمت خلق پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی گاڑی جو دی تھی وہ 2012 میں دی تھی، اور پہلے 2-3 سال میں جو محسوس کیا تھا وہ یہ بات محسوس کر لی تھی کہ گاڑی میں 3 چیزیں لازمی ہونی چاہیے۔ ایک، گاڑی میں ہوا بھرنے والی مشین، نمبر 2 پانی کی 1-2 بوتل، اور نمبر 3 ٹوچن۔ یہ چیزیں آپ نے اپنے استعمال کے لیے تو کرنی ہی کرنی ہیں، لیکن اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے تو اس کو بھی دے دیا کرو۔ ٹوچن کسی کو ضرورت پڑے تو دے دیا کرو۔ کسی کو 1-2 بار ایسے ہوا ہے کہ راستے میں نا ایک آدمی کی گاڑی ہیٹ اپ ہو گئی تھی پانی نہ ہونے کی وجہ سے، تو گاڑی والے آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں بس کھڑے ہو کے ادھر، تو قدرتی طور پر ہم پیچھے سے آگے، تو ہماری گاڑی میں 2 بوتلیں تھیں پانی کی، وہ اس آدمی کو دے دی اور بیچارے کا کام بن گیا، چل گیا ہوگا میرا خیال ہے۔ چھوٹی گاڑی تھی، ریڈیٹر اس کا چھوٹا ہی تھا، وہ مہران گاڑی تھی، تو 2 بوتلیں اس کے لیے کافی تھی۔ تو ناظرین، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ایک دفعہ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے، تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ
سامان کی گٹھڑی تھوڑی سی وزنی تھی ذرا، تو بوڑھی اور سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی وہ. تو آپ نے پوچھا ماں کدھر جانا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ میں نے مکہ سے باہر ایک بستی کا نام لیا، ادھر جانا ہے، کیونکہ مکے میں سنا ہے کہ جادوگر آ گیا ہے، محمد نام ہے اس کا، اور وہ لوگوں کو جس کو دیکھتا ہے اس کو اپنے جادو سے اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے. تو بیٹا میں اس سے ڈر کے جا رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پہ جادو کر دے وہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سنتے رہے، اور مائی کہتی جا رہی ہے کہ بیٹا تم بچ کے رہنا اس سے، اس کی باتوں میں نہ آنا. تو جب مائی اپنی منزل پہ پہنچ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان نیچے رکھا اور کہا ماں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. تو ماں نے کہا بیٹا تم بہت اچھے ہو، تم بہت نیک انسان ہو، مجھے اپنا نام تو بتا دو. تو آپ نے کہا کہ ماں میں وہی جادوگر ہوں، وہی محمد ہوں جس سے تو ڈر کر یہاں آ گئی ہے. تو مائی نے کہا کہ بیٹا اگر تو محمد ہے تو مجھے اپنا کلمہ پڑھا لو. اللہ کے نبی کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے کسی پریشان حال کی پریشانی ختم کر دی، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی اور آخرت کی پریشانیاں ختم کر دے گا. تو ناظرین ہمیں اگر کوئی پریشان آدمی ملے تو اس کی ضرور اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق اس کی پریشانی ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہماری ویڈیو جب پسند ہو تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں. السلام علیکم.